وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھئے ان سے اس بستی کا حال جو آباد تھی ساحل سمندر پر۔ یہ سمندری جھیلیں تھیں جن میں سے ایک سمندری جھیل کے اوپر بنی اسرائیل آباد ہوئے جب وہ مصر سے نکل کے شام کی طرف آ رہے تھے۔ صحرائے سینا میں بھٹک گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگ گئی ان کو، کیونکہ انہوں نے قتال اور جہاد سے انکار کر دیا تھا۔ یہ وہ مشہور واقعہ اب آنے لگا ہے جسے اصحاب سبت کا واقعہ کہتے ہیں، ہفتے والے دن کے لوگ، یعنی ہفتے کی نسبت کے ساتھ۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن ہے، کرسچنز کے لیے اتوار کا دن ہے، یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا اسپیسیفکلی۔ گو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پابند نہیں کیا کہ صرف انہوں نے جمعے والے دن ہی اللہ اللہ کرنی ہے، وہ تو پوری زندگی کرنی ہے، لیکن ان کے لیے پورا ہفتے کا دن وقف تھا، وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کریں گے، پورا دن عبادت میں گزاریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان پہ دوسری آزمائش یہ ڈالی گئی تھی کہ ہفتے کے دن وہ شکار بھی نہیں کریں گے۔ مچھلیوں کا شکار جو ان کے لیے گزر بسر کا ذریعہ تھا، ہفتے کے دن نہیں کریں گے، باقی دنوں میں کریں، سٹور کر کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑا عبرت کا نشان ہے کہ اگلی امتوں کو دنیا میں ہی نافرمانیوں کی سزا مل جایا کرتی تھی۔ اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے دنیا میں کافی حد تک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا، لیکن آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ معاف ہو جائے گا جو غلط حرکتیں کی۔ یہ اصحاب سبت کا واقعہ ہے، یعنی ہفتے والے دن سے متعلقہ لوگ۔ یہی وہ لوگ تھے جو بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ یہاں پہ یہ واقعہ آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کور کریں گے۔ اس واقعے میں جو سب سے عبرت والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، پلس جو لوگ نافرمان تھے انہیں وہ اس نافرمانی سے روکتے تھے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن نافرمانوں کو روکتے نہیں تھے۔ یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے اس حوالے سے۔ کسی کی گالیاں نہیں کھانی پڑتی، آپ کو مخالفت نہیں سہنی پڑتی، کیونکہ جب آپ کسی کو روکیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کی بدنامی وہ کرے گا، آپ کو دشمنی مول لینی پڑ جائے گی۔ یہ دوسری کیٹیگری تھی، میٹھی میٹھی بات کرنے والے لوگ، صرف فضائل اعمال سنانے والے لوگ، برائی سے روکنے والے نہیں، صرف امر بالمعروف کرنے والے لوگ، نیکی کا حکم دینے والے لوگ، نہی عن المنکر، برائی سے روکنے والے نہیں۔ اور تیسرے وہ بدبخت تھے کہ جو ڈائریکٹلی اس حکم کی نافرمانی کر رہے تھے اور ہفتے کے دن وہ شکار کرتے تھے۔ اب حیران کن بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر کیا، اس کے بعد جب اینڈ رزلٹ سنایا نا تو یہ سنایا کہ اللہ نے نجات دے دی ان لوگوں کو کہ جو نہ تو خود یہ کام کرتے تھے بلکہ وہ باقیوں کو بھی اس برائی سے روکتے تھے۔ یعنی جو گونگے شیطان نہیں تھے، خود بھی برائی سے بچتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، انہیں تو ہم نے نجات دے دی، اور جو برائی کرنے والے تھے ان کو ہم نے بندروں کی شکل بنا دیا۔ اور جو تیسری کیٹیگری تھی نا، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اتنا ذکر ضرور کیا کہ اس طرح کے لوگ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں
المستدرک للحاکم میں تفصیل کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سورۃ الاعراف پڑھتے تھے ان آیات کے اوپر آ کر رونا شروع کر دیتے تھے، اور ان کے ساتھی ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مجھے یہ آیات پڑھ کے یہ معلوم نہیں چلا کہ جن لوگوں نے برائی سے روکا نہیں تھا اگرچہ وہ خود نیک تھے، ان کا انجام اللہ نے کیا کیا۔ کاش مجھے کوئی ان کے بارے میں بتا دے۔ ظاہر ہے بنو امیہ کا دور ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ ابن عباس نے وہ مشکل وقت دیکھا ہے۔ ابن عباس تو 68 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 7 سال کے بعد۔ تو اس دور میں رہتے ہوئے غلط ایکٹیویٹیز کے ساتھ کس حد تک کمپرومائز کیا جائے، کہاں پہ اعلان حق بلند کیا جائے، پھر وہ بندہ قرآن بھی جانتا ہو، پھر وہ شخص ہو جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، پھر ان لوگوں کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہو کہ ہم نے ان 3 میں سے ایک تو نہیں بننا کہ جو برائی کرنے والے ہیں، باقی 2 میں سے یہ بننا تو مشکل ہے جو حسین ابن علی کی قسمت تھی، انہی کا نصیب تھا، وہ بن گئے کہ برائی کو ہاتھ سے بھی روکا جائے۔ جو درمیان کے لوگ ہیں، جو خود تو کچھ نہیں کرتے، ماشاءاللہ بڑے پاک صاف ہیں، لیکن شیطان کو بھی ننگا ناچنے دیتے ہیں، اس کو برائی سے نہیں روکتے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص برائی کو صرف دل میں برا جانے۔ اس کے لیے ڈاکٹر اسرار صاحب ٹرم یوز کرتے تھے گونگے شیطان نہ بنو۔ تو ابن عباس روتے تھے کاش مجھے ان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ان کی آخرت کیا ہوئی۔ اللہ نے خاموشی ان کے بارے میں اختیار کی ہے۔ بہرحال جتنا میرا قرآن کا فہم ہے، جو میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھ سکا ہوں قرآن کی روح سے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو گونگے شیطان تھے ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا جو برائی کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اللہ نے جنہیں نجات دی ہے انہیں مینشن کرتا۔ جب نجات دہندہ کو مینشن کیا تو اللہ نے صرف انہی کو کہا جو نجات پا گئے تھے، ان کے علاوہ اگر کسی کا ذکر نہیں کیا تو یہ ڈیفینیٹ ہے کہ وہ نجات نہیں پائے تھے، اور ان کا کچھ بھی انجام ہوا ہو ایٹ لیسٹ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جنہیں اللہ نے نجات دی، کیونکہ اللہ کے ہاں تو 0-1 ہے، یا بات مانو یا نہ مانو، یہ ٹوٹل پیکیج ہے۔ اب وہ آیات کی طرف آ جائیں۔ پوچھو ان سے اس بستی کا حال جو ساحل سمندر کے اوپر آباد تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں تھیں جو بعد میں جوڑ کے گوروں نے نہر سوئز بنا دی۔ اس زمانے میں یہ سمندری جھیلیں تھیں جو آباد تھے ساحل سمندر۔ اذ یعدون فی السبت، جب وہ حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ اب اللہ نے چونکہ آزمائش بنایا تھا، باقی پورے ویک میں مچھلیاں سامنے نہیں آتی تھی، بڑی مشکل سے چند مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا، اور ہفتے والے دن مچھلیاں ان کی آنکھوں کے سامنے پھدکتی تھیں۔ مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج کے دن ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کو بھی اپنے ایکسپیرینس سے پتہ چل گیا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ آزمائش مسلط ہوئی کہ ایک بھوکے بندے کے سامنے آپ لا کے مرغن غذائیں رکھ دیں تو ظاہر ہے اس کا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اسی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جبکہ ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں پانی پر پھدکتی تھی، سامنے آ جاتی تھی۔
یعنی انہوں نے چینگے لاندیاں سن کہ ہاں جی پڑھ لو ہن. اب ان کے سامنے آ رہی ہے آزمائش ان کے لیے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ, اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا, لا تأتیہم, تو ان کے پاس وہ نہیں آتی تھی. باقی دنوں میں ان کو مشکل سے شکار کرنا پڑتا تھا, ہفتے کے دن ان کے سامنے پھدکتی تھی. اب یہ آزمائش تھی, اسی لیے ہفتے والے دن وہ کثرت میں سامنے نظر آتی تھی. کذالک, اس طریقے سے, نبلوہم بما کانوا یفسقون, ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا, ایک مشکل وقت. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے نا, سب سے بہتر تو یہ کہ آزمائش نہ آئے, اور جب آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس آزمائش سے بچ جائے. نبی علیہ السلام نے تو اسی لیے دعا کی ہے, جو میں نے اکثر آپ کو بتایا ہے, جامعہ ترمذی میں, مسند احمد میں, اور مشکاۃ المصابی میں بھی 748 نمبر حدیث ہے, جو نبی علیہ السلام کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تھی. اس میں آپ نے جو دعا کی تھی, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری دعا لے لو اور باقی لوگ بھی یاد کرو, اس میں یہ بھی الفاظ ہیں, وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ, اے اللہ جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالے نا تو ہمیں اس آزمائش سے دور ہی رکھنا. ہاں, یہ نہیں ہے کہ انسان بہادر بن کے کہ اللہ میرے پہ آزمائشیں ڈال اور مجھے صبر دے, نہیں, یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ آزمائش سے دور رکھنا. ہاں, جب کبھی ناگزیر ہو جائے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تو ٹھیک ہے اس میں اللہ تعالیٰ صبر دے, سب کچھ ہے, لیکن پہلی پرائورٹی نبی علیہ السلام نے یہی دعا سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا نہ کرے, کیونکہ بڑے بڑے ایمان والوں کے روزے ٹوٹ جاتے ہیں اس طرح کی آزمائشوں میں. جب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو پھر امام حنیفہ ہی کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ منصور کے خلاف, باقی ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء مصلحت کا شکار ہو گئے. جب احمد بن حنبل کے دور میں خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ہی استقامت دکھائی ہے, باقی کئی لوگ جو ہیں اس زمانے کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں مصلحت کے شکار ہو گئے. تو ہر زمانے میں جو حسینی فکر ہے وہ چند ایک لوگ ہی لے کے چلتے ہیں, سب میں اتنی جرت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسبب ان کی نافرمانیوں کے ان کو ہم نے آزمائش میں ڈالا, یعنی پہلے بھی ان کے کرتوت ایسے تھے, تو جب کرتوت برے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش ڈال دیتا ہے, اور یہ ان کے اوپر آزمائش تھی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا, لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, کیوں تم ایسی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے ہو, قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ, کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گا, او معذبهم عذابا شدیدا, یا انہیں شدید عذاب دینے والا ہے. یعنی کیوں سمجھاتے ہو ان نافرمانوں کو, چھوڑو, انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے, تم نے اپنی قبر میں جانا ہے, چپ کر کے تم تو برائی نہیں کر رہے نا, ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو. ان کا جواب سنیں کیا ہے. قالو, وہ کہنا شروع ہو گئے اس کے جواب میں, معذرتن الی ربکم ولعلہم یتقون, ہم تو یہ اس لیے ان کو برائی سے روک رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ جو ہم سے بن پڑی, ہم نے برائی کو روکنے کی کوشش کی. اور دوسرا مقصد یہ ہے لعلہم یتقون, کہ شاید ہماری نصیحت سے یہ ڈر جائیں اور یہ بھی اپنی آخرت برباد ہونے سے بچا لیں. یہ سیکنڈری مقصد ہے, جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں, اچھائی بتا رہے ہیں, عقیدے کی خرابیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اس میں پرائمری جو ہمارا مقصد ہے وہ اپنی آخرت کی فکر ہے, کسی دوسرے کی آخرت کی فکر نہیں ہے, وہ سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلے تو ہمیں ہماری طرف سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا, ہمیں تو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہم نہ کہیں جہنم میں چلے جائیں. پہلی ایفرٹ تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہوگی, او انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. باقیوں کی بعد میں فکر کریں گے, افریقہ کے جنگلوں میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے, پہلے تو اپنے گھر میں لوگ کدھر جا رہے ہیں وہ دیکھیں گے.
پہلے تو ہم خود قرآن و سنت سے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے تو ان کا اپنے رب کے حضور معذرت کر سکیں، ہم عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے وہ چاروں شرائط پوری کی تھی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو آسان ہے، ایمان لاؤ نیک اعمال کرو، لیکن وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرنا مشکل ترین کام، اور اس کے بعد اس کا منطقی انجام، وتواصوا بالصبر، پھر تکلیف آئے گی تو صبر اختیار کرنا ہے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ بڑے بڑے اہل ایمان وہ بھی بعض اوقات کمزور درجے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہر بندے میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ حالات و واقعات کا وہ مقابلہ کر سکے۔ ہم ان پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے جو اس طرح کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ خدا کے لیے فرق سمجھو۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ حسین ابن علی کے زمانے میں لوگ روکتے تھے ان کو کہ آپ وہاں نہ جائیں، یہ آپ کو شہید کر دیں گے، تو کیا وہ لوگ غلط تھے اور حسین ابن علی اکیلے ٹھیک تھے؟ میرے بھائی پہلے تو آپ اپنی اصلاح کریں۔ وہ لوگ حضرت حسین ابن علی کو غلط نہیں سمجھتے تھے، عبداللہ بن عمر یا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جن کے خلاف کھڑے ہوئے نا، انہوں نے رسول اللہ کی قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں کرنا، یہ دنیا دار بادشاہ بن چکے ہیں، تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ غلط ٹریک پہ ہیں، وہ دوسرے معنوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بدماش ہیں، آپ کے ساتھ ظلم کریں گے۔ تو جس طرح ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، کمزور درجے پہ ایمان پہ اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، ہمارے مقابلے پہ نہیں، اس زمانے میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ، تو آپ بھی وہ درجہ اختیار کر لیں۔ لیکن حسین ابن علی کا سٹانس یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ ابن زبیر، ان کا بنو امیہ کے خلاف کھڑا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کسی کے گھر بھی نبوت نہیں آئی ہے۔ نبوت تو آئی ہے بنو ہاشم کے گھر، اور رسول اللہ کے علم کا وارث تو میں ہوں۔ اگر میں نے باطل کے ساتھ کمپرومائز کیا تو یہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 بر اعظموں نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی، لیکن یزید کو ہضم نہیں ہو رہی جب تک حسین نہ کرے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کرتے تو یہ دھکے سے ہی ہماری حکومت ہے، لیجٹمائز نہیں ہوگی، یہ خلافت نہیں ہوگی، اسلامی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کے گھر والے ہی نہیں جب اسے مان رہے، تو گارنٹی تو دینی ہے نبی کے گھر والوں نے، باقیوں کی گارنٹی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وجہ تھی۔ تو یہ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ یار اللہ کے حضور ہم کیا جواب دیں گے۔ فلما، پس جب نسوا ما ذکروا بہ، انہوں نے فراموش کر دیا جو انہیں ڈر سنایا گیا تھا، جو نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے نجات دے دی ان کو جو برائی سے روکنے والے تھے، یعنی جو حسین ابن علی کی نیچر رکھنے والے تھے، ان کو تو مل گئی نجات۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان کو ہم نے جو ظلم کرنے والے تھے، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، برے عذاب سے ان کو پکڑ لیا گیا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا، جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، مَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے وہ لوگ روکے گئے تھے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سب کے سب کو کہا کہ بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ بس اللہ نے تو پھر کن فیکون ہی ہوتا ہے، کہا اور وہ بن گئے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین۔ اللہ اکبر۔ اب یہ واقعہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، دیکھ لیں ان اٹینڈڈ ہے وہ گروہ۔ اللہ نے 2 گروہوں کا ذکر کر دیا
جو روکنے والے تھے وہ نجات پا گئے، اور جو کرنے والے تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ لیکن جو تیسری کیٹیگری تھی نا، جو کہہ رہی تھی کہ تانوں کیڑی لوڑ ہے، تسی اپنی قبر ہی جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر ہی جانا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ان کے انجام کا ذکر کرے، اچھا یا برا۔